آرزو سے مبرہ ہو تبھی تاثیر کا نور اس میں موجود ہوتا ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن دل میں، روح میں اترنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بات وہی اثر انداز ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہی دل میں ترازو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہوئے، جلیل القدر ہستیاں، یا جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا، تو ان کی مسائی بے لوث رہی، تبھی اس کے اثرات لوگوں تک پہنچے اور دیر پا ثمرات نصیب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ ذوات کو کسی قسم کے لوث سے، لالچ سے، غرض سے بہر صورت پاک رکھا۔ نبیوں کی زندگیاں اس پر خود ایک سند ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی تاکہ آنے والوں کے لیے روشنی، نور اور اجالوں کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتایا کہ تیری راجدانی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا، تکبر، رعونت، تمرد اور سرکشی سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی مفقود ہو جائے گی، تو پھر 1 سال بچے قتل کرواتا، 1 سال بچے چھوڑ دیتا۔ جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال وہ چھوڑ دیتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام یوحانس بتایا جاتا ہے، وہ سخت پریشان ہوئیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور میری گود سے بچہ فرعون کے سپاہی چھین کے لے جائیں گے اور اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ ماں بہت گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی جانب وحی نازل کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک صندوق تیار کریں جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھیں اور حضرت موسیٰ کو اس میں بٹھائیں اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھیں۔ تو موسیٰ نے یہی کیا، ایک صندوق بنایا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھ دیے گئے تاکہ ہوا کی گزرگاہ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر وہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سلام اللہ علیہا تو واپس آ گئیں، لیکن بہن سے نہ رہا گیا، وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کہتے ہیں جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو اس کے دل کو قرار ملتا، تسکین پہنچتی۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ شام کے وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیل کنارے بیٹھ کے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے اپنے محل کے پاس لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک پانی کے دوش پہ ایک صندوق آتے دیکھا۔ دل میں تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں۔ شاہی غوطہ خوروں کو حکم ہوا کہ وہ صندوق نکال کے لاؤ، ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ وہ صندوق لائے اور جب اسے کھولا گیا تو ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ تو زوجہ فرعون نے، جس کا نام آسیہ ہے،
برجستہ کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گاہ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو بعد میں ایمان کا نور عطا فرما دیا، اور فرعون بھی اگر کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، نبی کے ساتھ کیے گئے پیار کے صدقے اللہ اس کو بھی ہدایت عطا کر دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر یہ ہوئی کہ بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا جائے، تو مختلف شاہی دائیاں بلوائی گئیں، حضرت موسیٰ کو دودھ پیش کرتی ہیں، آپ دودھ نہیں پیتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب پریشانی بن گئی کہ بچہ ہے اور دودھ نہیں پی رہا۔ اتنے میں کنارے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی موقع پہ پہنچ گئیں اور انہیں کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لاؤ۔ انہوں نے کہا دیر کاہے کی، وہ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں۔ تو انہوں نے جب دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ قرآن میں سارا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا کہ اے خاتون تمہاری رہائش بھی قریب کر دیتے ہیں، کہاں رہتی ہو؟ یہاں اپنی رہائش لے آؤ اور میرے بچے کو تم نے دودھ پلانا ہے۔ آپ نے سنا کہ فرعون کہتا تھا وہ بچہ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ سویبہ کا دودھ حضور نے کیوں پیا؟ تو کوئی حرج نہیں کسی کا دودھ پینے میں، بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، اونٹ اور گائے کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، تو کسی دوسری خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا اور تھا۔ اللہ نے اس بہانے ان کو ماں کی گود تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات، کل کلاں جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دینی تھی، تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا ہمارے گھر پلتا رہا، آج ہمیں عقل سکھانے آ گیا۔ اور قرآن پڑھیے، اس نے باقاعدہ یہ تانا بھی دیا، تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھایا کہ جب وہ یہ کہے کہ میرے گھر پلتا رہا تو تم جواب دینا میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں۔ تو جو اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کی جو دعوت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ اللہ اس کے اندر کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں آنے دیتا تاکہ کوئی ان کے کردار پر، ان کی تبلیغی مساعی پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ نبیوں کی زندگیاں ان کے روز و شب اس پہ گواہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کی زبان سے بھی بات کہلوائی، اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے تمہیں سنایا۔ یہ مشکل ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہوں، خود چل کے آئے ہوں، سماعتیں بچھا کے بیٹھے ہوں، تو پھر بات کرنا کیا مشکل ہوتا ہے؟ پھر تو بات کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ مشکل تو اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ حضرت نوح کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو کافر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو کوئی زور سے سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا نعت خواں بھی بگڑ جاتا ہے، ہمارا خطیب بھی بگڑ جاتا ہے کہ تم نے کوئی میری عزت افزائی نہیں کی۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ حضرت نوح الجھتے نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں، اچھا میاں کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب اللہ کا پیغام دے کے جاؤں گا۔
اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی دیکھیے، گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اجریاں ڈالی گئیں، اذیتیں دی گئیں۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا زیادتیاں نہیں کی، گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیا، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن حضور نے تبلیغی مسائی کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی۔ بلکہ جب حضور طائف میں گئے، اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحاح میں موجود ہے کہ عرض کی میں نے حضور سے پوچھا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا تھا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ صحابہ کے خیال میں احد کے دن سے سخت حضور کی زندگی میں شاید کوئی دن نہیں تھا، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں، حضور علیہ السلام کی چشمان رحمت میں آنسو ہیں، سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بار بار حضور کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ، میرے چچا کی سناؤ، اس کا کیا حال ہے۔ جبکہ حضرت امیر حمزہ کے کان بھی کاٹ دیے گئے تھے، ناک بھی کاٹ دی گئی تھی، آنکھوں میں نیزے چبھو دیے گئے تھے، اعضائے بطنیاں کاٹ کے ہار پرویا گیا تھا، دردناک صورتحال ہے۔ تو صحابہ کا خیال یہ تھا کہ احد سے دن سخت دن زندگی میں نہیں آیا ہوگا، لیکن فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے گئے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اللہ کے محبوب ان کے 3 سرداروں کے پاس حق کا پیغام لے کر گئے۔ جب مکے والوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا تو حضور مسلسل سفر کاٹتے ہوئے طائف کے سنگلاخ پہاڑوں میں گئے اور جا کے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے مسترد کر دی۔ اللہ کے محبوب نے ایک بات کہی کہ جو میں نے کہا سو کہا، اگر تمہیں قبول ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں قبول ہے تو کوئی بات نہیں، میں واپس جا رہا ہوں، میری دعوت قبول کر لو تو خیر کی دعوت ہے، میں تمہارے بھلے کے لیے اتنا سفر کاٹ کے آیا ہوں، لیکن اگر تم نہیں کرتے، یہ سودا نہیں لینا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اوباش لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور آقا کریم جب واپس پلٹے تو وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، حضور ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور نیچے بیٹھ جاتے تو ان کے گھنڈے آگے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور سنگ باری کرتے، نالین خون سے بھر گئیں۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملک الجبال آتے ہیں، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں اور اللہ نے مجھے ملک الجبال بنایا ہے، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دوں اور جنہوں نے آپ کو دکھ دیے وہ درمیان میں پیس دیے جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا کہا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آج تقریر کی ہے تو آج اس کا صلہ مجھے ابھی مل جائے، کبھی اگلی صدیوں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، اگلی نسلوں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ سخت رویوں کے باوجود حضور نے دکھ جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، لیکن پیغام حق کا بلاغ کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ طائف کے بازاروں میں پتھر سہے، تکلیفیں گوارا کی، اجریاں ڈالی گئیں، گڑھے کھودے گئے، مصیبتیں سہی، مصائب گوارا کیے، مشقتیں گوارا کی، نازک بدن کے اوپر کیسے کیسے ظلم، جور اور جبر نہیں ہوئے، لیکن میں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اتنی مشقت سے تمہیں دین دیا، لیکن میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات طلب کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، ان سے مودت سے پیش آنا ہے، میرے اہل بیت سے تم نے پیار کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو اہل بیت سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ محبت بھی تو ایک صلہ ہوتا ہے، محبت بھی تو ستائش بھی تو صلے کا ایک رنگ ہوتا ہے، تو جب کوئی طلب نہیں کیا تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی جو محبت مانگی گئی ہے وہ نہ نبی کی ضرورت تھی، نہ اہل بیت کی ضرورت تھی، وہ امت کی ضرورت تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت سے جڑ جاتے ہو
تو تمہارے اپنے دین کی حفاظت ہوگی، تمہارے اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آقا کریم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انا تارکن فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو اللہ کے رسول بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی بھاری ہوں گی۔ میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، یہاں تو کوئی 2 مرلے کی دکان بنائے اور اس پہ محنت کرے تو وہ اس کو یوں چھوڑ کے نہیں جاتا، اس کے لیے اپنا جانشین پیدا کرتا ہے، اس کے لیے SOPs بناتا ہے کہ بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو حضور نے جو دین دیا اور جس دین کو سٹیبل کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پتھر کھائے، تکلیفیں سہی، تو کیا حضور یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے؟ فرمایا میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فخذوا بکتاب اللہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، واستمسکوا بہ، اور اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لو، جڑ جاؤ اس کتاب کے ساتھ۔ فیہ الہدی والنور، اس میں روشنی ہے، اس کتاب میں اجالے ہیں، اس کتاب سے جڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ اجالوں کی نقیب ہے کتاب۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اقبال نے کہا تھا اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا۔ آج ہماری زندگی قرآن کے بغیر گزر رہی ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے، تو ہم نے کیا ہے کہ ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا۔ میں کوئی تنقید نہیں، لیکن میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج کے دن کے اندر ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ رمضان المبارک میں کیا ہم نے قرآن مجید ختم کیا؟ رمضان المبارک کو گزرے ہوئے 4 ماہ بیت گئے، کیا ہم نے کوئی ایک قرآن بھی ختم کیا ان 4 مہینوں کے اندر؟ ہم نے تو عمل دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کی ریڈنگ بھی نہیں کی، اس کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، ہم میں سے کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے، کسی کی کم، تو 12-15 سال میں تو انسان اچھی طرح سمجھدار ہو جاتا ہے اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ تو سال میں صرف سیرت کی ایک کتاب ہم پڑھیں، ایک سال میں، پورے سال میں صرف ایک کتاب ہم پڑھیں، تو اگر میری عمر 50 سال ہے تو مجھے کم از کم 35 سے 40 کتابیں سیرت کے موضوع پہ پڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ میں سے کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، تو میں اگر غور کروں، آپ اگر غور کریں، تو اس پورے سال میں ہم نے سیرت کی کوئی ایک کتاب بھی پڑھی؟ گزشتہ سال کو کتاب پڑھی؟ اس سے گزشتہ سال شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں جنہوں نے پوری زندگی کے اندر بھی حضور کی سیرت کی مکمل ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام جو حضور کی وساطت سے ہمیں ملا ہے، قرآن مجید، اس کو مفاہیم سمیت پڑھا ہو؟ اور آج ہم دنیا کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر مغلوب کیوں ہو گئے؟ تو وہ ایک صاحب تھے، وہ آئے کسی مولانا صاحب کے پاس یا پیر صاحب کے پاس اور کہا دعا کیجئے میری بورڈ میں پہلی پوزیشن آ جائے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اس بچے نے کوئی خاص محنت کی ہے، اس لیے پہلی پوزیشن کی آرزو کر رہا ہے۔ تو کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے پیپر دیے ہوں گے۔ اس نے کہا پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں۔ کہا کیا بول رہے ہو؟ کہا پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں۔ تو کہا پھر آپ اپنے آپ کو پاگل سمجھتے ہیں یا مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ آپ نے پیپر دیے ہوتے، محنت کی ہوتی، رات جگہ کاٹے ہوتے، پھر آپ مجھ سے دعا کرواتے۔ آپ نے پیپر تک نہیں دیے اور آپ کہتے ہیں کہ میری فرسٹ پوزیشن آ جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہوم ورک مکمل کرو، کام کرو، پھر نتیجہ نہ ملے تو پھر بات کرنا۔ اس امت نے دنیا پر غالب آنے کے لیے کیا ہے کہ آج وہ کہتی ہے کہ دنیا پہ ہم پیچھے رہ گئے؟ میں اپنا جواب دینا ہے، میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ اپنے آپ سے سوال کرو۔ یہاں 2 سے 3 ہزار یا 4 ہزار یا جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس
اس پر یہ کہہ سکیں گے کہ میرا بھی ہوم ورک ہے، لیکن ہم زیادہ لوگ 95% شاید لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس پورے سال کے اندر ایک بھی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی، پورا سال گزر گیا، ایک بار بھی قرآن مکمل نہیں پڑھا، تو پھر ہم کس ورتے پہ، کس بل بوتے پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے؟ اقبال نے جو جواب شکوہ کے اندر بات کی کہ شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم تھے بھی کہیں موجود، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ شکوہ تو انسان کرتا ہے، شکوے میں تو آپ نے، اقبال نے جو لہجہ اختیار کیا، آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا، اور وہ شکوہ کیا رب سے، لیکن وہ ایک انداز تھا اقبال کا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، یہ شکوہ ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا، تلخ ہو گیا لہجہ، لیکن جب اس کا جواب آیا تو سنیو، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ذلت، زبوں حالی، نکبت، رسوائی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تمہیں بھاری چیز دے کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لینا، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، لفظ سنیے، اس کتاب کو اچھی طرح پکڑ لو، تھام لو، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، بلکہ فرمایا اگر اس کتاب سے جڑ جاؤ لن تدلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم نے قرآن کو تھاما ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے۔ تو فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا واہل بیتی، اور دوسری چیز میں جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت نبوت ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ اور 3 مرتبہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم سے مروی، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حوالے سے کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا، میرے اہل بیت کے حوالے سے کسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہونا۔ 3 مرتبہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ اکبر۔ عالی مرتبت سامعین، سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن ہماری ضرورتوں کا کفیل نہیں تھا، ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں تھا، ہمارے امراض کا علاج نہیں تھا، ہمارے دکھوں کی شفا نہیں تھی؟ تو پھر اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کیوں کیا گئی جب قرآن ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن سے مجھے وہ بھی مل جاتی ہے۔ جب ہر دکھ کا مداوا قرآن میں ہے، ہر شے قرآن کے دامن میں موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا، کہا اس کو سر پہ اٹھاؤ اور لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا، جب پھینکنے لگا تو کیا دیکھا کہ پانی پھٹ گیا ہے اور اس نے راستہ دے دیا ہے۔ صندوق پھینک دیا، واپس پلٹا اور شیخ سے کہا حضرت
میری آنکھیں اگر یہ منظر نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال بھی نہ کرتا۔ اب مجھے بتائیے اس صندوق میں کیا تھا کہ پانی نے بھی راہیں دے دی؟ اور اگر وہ کوئی اتنی ہی متبرک شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شیخ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے منظر ایسا دیکھا ہے، اگر بیان نہیں کروں گا تمہیں قرار نہیں ملے گا۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال سوچتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو۔ 24 برس بیت گئے، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 برس گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے۔ تو جب قرآن ہماری ضرورتوں کو یوں پورا کرتا ہے تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور یہ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت کا دامن دے کے جا رہا ہوں۔ تو سنیے عالی مرتبت سامعین، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود۔ کہا نہ قرآن کو چھوڑو اور نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑو، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ فرمایا قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ کے ملیں گے۔ یعنی آپ کو اہل بیت ہوں تو قرآن سے جدا نہیں ملیں گے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ اور اگر تاریخ دیکھنی ہے تو قرآن جب سینے کے اندر تھا حسین سینے کے اوپر پل رہا تھا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حسین کا سر انور کٹ گیا اور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ سر تو وہ ہے، لیکن ذرا غور کیا تو لب ہل رہے تھے۔ قرآن کا سر نہیں تھا، قرآن حسین کا سر نہیں تھا، بلکہ حسین ابن علی کے لبوں پہ قرآن کا نغمہ بھی ساتھ ساتھ جاری۔ تو کہا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے حتیٰ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اور اللہ کے محبوب نے قرآن سے وابستگی کا بھی ہمیں حکم دیا، ترغیب دی، ابھارا، اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنے کا سبق دیا، درس دیا، ابھارا۔ قرآن کے ساتھ اتنے آسمان سے برسیں گے تو پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ عالی مرتبت سامعین، یہ ایک معمول کا اور ایک رواج اور رسم کا درس نہ ہو۔ جو سن رہے ہیں اگر آپ کا دل بھی قبول کر رہا ہے تو یہ دل سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق عمل بھی دے، ہمارا کوئی دن قرآن کے بغیر نہ گزرے، چاہے 2 رکوع روز پڑھ لیں، ترجمے اور مفہوم کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ، قرآنی تعلیمات کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، صرف ہمارا اتنا تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی لڑائی ہو گئی، قول و قرار پہ بات پہنچی تو ہم نے کہا قرآن اٹھاؤ، تو قرآن اس لیے نازل تو نہیں ہوا، بلکہ اقبال نے تو اس سے بھی بڑھ کے آگے بات کی ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ کہا جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی، تیرا قرآن سے صرف اتنا کام ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی اور اس کی روح نہیں پرواز ہو رہی تو آ گیا کہ چل سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ مرنے کا راستہ تلاش کیا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا سیکھ لیا ہوتا، جینے کے ڈھب اور اسلوب سیکھے ہوتے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑو، اور کہا اہل بیت کی محبت سکھائی۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ حضرت زید کے فرزند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کے اندر
صحابہ کا تذکرہ موجود ہے لیکن کسی صحابی کا نام لے کے ذکر نہیں ہوا سوائے حضرت زید کا۔ قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے اور وہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور کے منہ بولے بیٹے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بہت پیار کرتے تھے، آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو فتح مکہ کے دن حضور کے ردیف تھے۔ حضور ان کو پوتوں کی جگہ پہ رکھتے تھے اور وہ بلا تکلف حضور کے پاس حاضر ہو جاتے اور جو حاجت ہوتی عرض کرتے، حضور ان کے لاڈ دیکھتے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا اور مجھے حضور سے کوئی کام پڑ گیا، مجھے کوئی حاجت تھی جو پیش تھی، میں گیا، میں حضور کی دہلیز پہ حاضر ہوا۔ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، وہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے، حضور خود آتے تو حاجت کہتے، لیکن کبھی ناگزیر حالت ہوتی تو پھر وہ دستک بھی دے لیتے تھے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری ادب المفرد میں حدیث لائے ہیں، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ جب دستک دینے کی نوبت آتی تو اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ، پوروں کے ساتھ دستک دیتے۔ انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مطلب؟ تو مولا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً کبھی در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، صحابہ نے دے کے دکھائی۔ حضرت اسامہ آئے حضور کے در اقدس پہ اور عرض کی، رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، حضور لیٹ چکے تھے، تو جب انہوں نے باہر سے عرض کی تو حضور تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں جب حضور آئے تو حضور نے ایسے ہی چادر کی بکل کی ہوئی تھی، تو میں نے حضور سے حاجت کہی، آقا کریم نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن اس دوران جو میں منظر دیکھا تو میں رہ نہ سکا، میں نے حضور سے پوچھ لیا، چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لپیٹی تھی اور دونوں اطراف میں ابھار تھے، اس پہلو میں بھی اور اس پہلو میں، چادر کے اندر جس طرح کچھ ہو، تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا۔ جب میں نے حضور سے پوچھا، حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے، سنیے لفظ حدیث کے، فکشفہ، حضور نے کچھ بتانے کے بجائے چادر ہی کھول دی۔ تو کہتے ہیں فائز الحسن والحسین علی ورقہ ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پہلو سے حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے حسین لپٹے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آقا کریم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، پھر ان کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا چند کلمات کے بعد، میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا۔ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے رازدان۔ جب حضور نے کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان کے کان میں کہتے۔ مختلف صحابہ کو مختلف اعزازات دیے ہوئے تھے۔ ایک صحابی تھے صاحب النالین، جب حضور جاتے تو وہ ساتھ چلتے، حضور نالین اتارتے تو وہ حضور کے نالین پکڑ لیتے، تو ان کی شان یہ تھی، کہلاتے تھے صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے۔ اللہ اکبر! وہ کیا کسی نے کہا کہ ان کے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ صاحب نالین، ایک صاحب وسادہ، حضور کا تکیہ اٹھانے والے صحابی، اور ایک صحابی تھے اصلح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور کے ساتھ قافلوں میں چلتے، جب قافلہ رکتا، پڑاؤ کرتا، تو یہ حضور کی سواری کا کجاوا اتار کے رکھتے، اور صبح جب قافلے نے دوبارہ چلنا ہوتا تو حضور کے تشریف لانے سے پہلے کجاوا کس کے سواری تیار کر دیتے۔ صرف اسی غرض سے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے۔ کہتے ہیں ایک سفر میں سردی کا موسم تھا اور مجھے غسل کی حاجت تھی۔ صبح جب کجاوا کسنے کا لمحہ آیا
تو میں اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، غسل کرتا تو مجھے جان کا اندیشہ تھا، اور اگر پانی گرم کر کے میں کجاوا کستا تو فرمایا کہ دیر ہو جاتی۔ تو میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ حضور کی سواری کا کجاوا آج تم کس دو، اور میں کہیں سے لکڑیاں جمع کی، پانی کو گرم کیا، غسل کیا۔ قافلہ کوچ کر چکا تھا، میں اپنی سواری کوڑ لگائی اور قافلے کے قریب پہنچا۔ جو ہی میری سواری حضور کی سواری کے قریب پہنچی تو آقا کریم نے میری جانب دیکھا اور مسکرائے، اور پھر فرمایا اصلح، آج کجاوا تیرے ہاتھ کا کسا نہیں لگتا؟ تو حضرت اصلح بن شریح کہتے ہیں کہ حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ کسی انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو کہا تو نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی حضور میں غسل سے نہیں تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں، یہ ان کی محبت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے رازدان تھے، حضور ان کو راز کی بات کیا کرتے تھے۔ گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے اجازت لی، ماں بیمار بھی تھی اور بوڑھی بھی تھی، تو دن کی نمازوں میں تو وہ حضور کے پاس رہتے، شام کی نمازوں میں ماں کی خدمت کے لیے ان کو گھر رہنا پڑتا، لیکن ان کی آرزو تھی کہ میں حضور کی قرات سنوں، جہری نمازیں حضور کے ساتھ پڑھوں۔ جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا ہوگا نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے ماں سے اجازت لی، میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کے لیے بھی، ماں کو جو لالچ دی، میں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی حضور سے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی ہوں، لالچ بہت اچھی دی تھی، حضور سے اگر دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں آیا، حضور کے پیچھے نماز مغرب پڑھی، سلام پھرا، تو میری آرزو تھی کہ میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر دیں، لیکن حضور وظائف میں مشغول ہو گئے، نوافل میں مشغول ہو گئے۔ میں عرض کرنے کے باوجود، خواہش رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکا۔ جو ہی کوئی مجھے لگتا کہ حضور علیہ السلام کچھ اپنے اذکار سے فارغ ہونے لگے ہیں تو میں پھر یہ عرض کرنے لگتا کہ میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، لیکن مجھے اس کا موقع نہ ملا، حتیٰ کہ عشاء کی اذان پکاری جانے لگی۔ عشاء کی اذان ہو گئی، حضور مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، سلام پھرا، تو اب میرے دل میں تھا کہ میں ایک نماز کی چھٹی ماں سے لے کر آیا تھا، اور اس شرط پہ لے کے آیا تھا کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا، اور نمازیں بھی دو ہو گئیں اور دعا بھی نہیں کروا سکا، تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ حضور اٹھے اور حجرہ انور کی جانب چل دیے۔ میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور غیر ارادی طور پہ میری رفتار کچھ تیز ہو گئی، جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ سنو حضرت حذیفہ بن یمان کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو حضور علیہ السلام پیچھے مڑے بغیر حضور نے فرمایا کہ من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں۔ تو جب حضور نے کہا تو قل تو نام، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حاجتک، غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کو بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کو بخش دے، کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کام کیا بتاتا، وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اب کیا کہتا، جو کہنا تھا وہ حضور نے فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ سنو، یہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، آج سے قبل وہ دنیا پر کبھی نہیں آیا، آج پہلی بار آیا ہے، اور اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ میں یہ اسپیشل خوشخبری لے کر آیا ہے، اور یہ مجھے سنانے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے آیا ہے۔
تو حضور نے ان شہزادوں کی محبت کی ترغیب بھی دی اور ان کی عظمتوں کو بھی بیان کیا. اللہ اکبر. اور آقا کریم علیہ السلام نے کبھی یوں فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضور نے کبھی انہیں کندھوں پہ سوار کیا، کبھی ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور کبھی ایسا ہوا کہ حضور سجدے میں تھے، حسین ابن علی آ کے پشت پہ بیٹھ گئے. حضور اس لیے کہیں اٹھوں اور یہ گر نہ جائیں، حضور نے سجدے کو طوالت دے دی. کبھی ایسا ہوا حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن آتے ہیں تو حضور ممبر چھوڑ کے ان کو لینے کے لیے جاتے اور اپنے پاس ممبر پہ بٹھا لیتے ہیں. تو کیا محبت دی، کیا پیار دیا اور کیا الفت دی. تو اگر حضور نے ان کو اتنا پیار دیا تو پھر امام حسن اور امام حسین نے بھی حضور کے پیار کی لاج رکھی، دین کی آبرو بچائی، دین کی عزت کی حفاظت کی، دین کے وقار پہ آنچ نہیں آنے دی. اللہ اکبر. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت امام حسین نے جو انوکھی اور البیلی وفا کی داستان رقم کی، کائنات کی تاریخ اس کی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اللہ اکبر. یہ تماشائے لب بام نہیں ہے، 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک آنا اور پھر بھی زبان پہ ناشکری کا لفظ نہ آنے دینا. اور پھر حضرت امام حسین خود جب اشقیاء کے مقابلے کے اندر میدان میں نکلتے ہیں، ایک تو خطبہ کا انداز ہے، تیروں کی برسات اور فلاں، اور اس کے لیے جو لفظ بولتے ہیں، لیکن جو محتاط روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جسم پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، اور جب پیراہن مبارک اتارا گیا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے. اس حالت کے اندر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، کیا عظمت ہے حسین ابن علی کی، پیشانی سجدے میں گرتی ہے. دست قاتل سر حسین اس وقت کاٹتا ہے جب سجدے میں گرا ہوا ہے. کائنات میں کوئی ایسا سجدہ تو لاؤ جو حسین ابن علی نے کیا. اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہمیں فخر ہے حسین ابن علی پر. میدان عرفات ہے، صحابہ نے حضور کو بتایا اونٹ پر سوار ایک حاجی آ رہا تھا اور اونٹ سے گر گیا ہے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور انتقال ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اس کو احرام میں ہی کفن دیا جائے اور اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے. اور پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا ملبین، اس کے لبوں پہ تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. تو اس حدیث سے سمجھ یہ آتی جو جس حالت میں جاتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے. تو اس حدیث کی روح سے آؤ سمجھیں حسین ابن علی کا سر حالت سجدہ میں کٹا ہے. لوگ قبروں سے اٹھیں گے لیکن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے. حسین آج بھی سجدے میں ہے اور حسین کا سر آج بھی سجدے میں ہے. بلکہ شاعر نے کیا خوب تصور باندھا، جب سر حسین دست قاتل نے کاٹا تو نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، لیکن اس طرح کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ اوپر تھا اور سر انور کا رخ نیچے تھا. تو شاعر کہتا ہے بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، چہرے کا رخ زمین کی طرف ہے. بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں اور حسین ابن علی نے ایک سجدہ کر لیا تھا، دست قاتل نے سر کاٹ دیا. حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے. کیا ناز والا سجدہ کیا، کیا انداز والا سجدہ کیا حسین ابن علی نے کہ زمانے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. لوگ سر بچانے کے لیے
باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، امام حسین نے سر دے دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کربلا کی تاریخ کے اندر آپ کے مبارک اجسام کے اوپر گھوڑے لڑائے گئے اور ہڈیاں استخوان مبارک چور چور کر دی گئی۔ کربلا میں حسین کا سر ملا ہے، جو کربلا سے کوفے، کوفے سے قادسیہ، قادسیہ سے دمشق اور دمشق سے پھر کربلا آتا ہے۔ باقی حسین ابن علی کے باقی جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت کے رنگ تھے۔ اگر جس طرح وہ حسین کا کٹا ہوا سر لے کے یزید کے دربار میں گئے، حسین کا کٹا ہوا بازو بھی تو لے کے جا سکتے تھے۔ اور جس طرح یزید نے امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں ماری تھی، تو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دے کے کہتا کہ حسین، زندگی میں تو نے میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، آج تیرا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن حسین کا ہاتھ نہیں ملا، سر ملا ہے، تاکہ یزید کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے۔ یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے، یہ رفت ہے حسین ابن علی کی۔ اور حسین ہارا نہیں، حسین جیتا ہے۔ دنیا جیت اور ہار کے اپنے تصور کرتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں، اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ فاتح کون ہوتا ہے؟ کہا جو دلوں کا فاتح ہو۔ اس پوری مجلس کے اندر ہزاروں کے اجتماع میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو یزید کا نام سر اٹھا کے لیتا ہو۔ پورے شہر میں ڈھونڈ لیں، کوئی یزید کا حامی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پورے ملک میں ڈھونڈ لیں، آپ کو یزید کا نعرہ مارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ کفار سے جا کے پوچھ لو، جا کے ہندوؤں سے پوچھ لو، وہ بھی یزید کو ظلم کا، جبر کا، جور کا استعارہ قرار دیتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، جب اس نے برطانوی سامراج کے خلاف نہضت کی تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ مٹھی بھر جماعت ایسے سامراج سے ٹکرائے جس کے اقتدار میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے۔ منطق کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں اس سے ٹکراؤں، لیکن کہا اس کے باوجود میں تمہیں لے کے کھڑا ہو گیا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی یزید کا ماننے والا بھی ہو تو وہ بھی یزید کا نام نہیں لیتا، سر جھکا کے لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے، لینے سے پہلے شرمسار، لیتے ہوئے پسینہ پسینہ۔ لیکن ہم جب نام حسین لب پہ آتا ہے سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں، ہم آ حسین والے بھی نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہم ان کی عظمتوں کو خراج پیش کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ظلم، جور، جبر اور زیادتی کے سامنے جو ہے وہ قیام فرمایا، نہضت فرمائی۔ اور تاریخ کا وہ جملہ جو حضرت امام حسین کا پیغام، بنیادی پیغام ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، آپ نے یزید کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، قیامت تک کے لیے نشان قائم کر دیا، کہا میرے جیسا تیرے جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اور اقبال تڑپ اٹھا، سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، شوخی این مصر از مضمونے ہو، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونے ہو چمن ایجاد کرد۔ اقبال نے کہا عشق غیور کے چہرے پہ آج بھی اگر سرخی نظر آتی ہے تو یہ خون حسین کا صدقہ ہے۔ قیامت تک جبر جور کے خلاف جہاں بھی جو بھی سر اٹھا کے چلے گا وہ حرارت خون حسین سے لے گا۔ تو اس لیے فتح جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک آخری بات وہ یہ، ہمارے دیہاتی کلچر میں فاتح اسے مانا جاتا ہے جو میدان چھوڑ کے نہ بھاگے، جس کا میدان کے اوپر قبضہ رہے، پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر آگے تک چلے جائیں، آپ کو یہی ملے گا۔ میدان جس کے ہاتھ میں رہا وہ جیتا رہا، جس نے میدان چھوڑ دیا وہ ہار گیا، چلو یہی ضابطہ مان لیتے ہیں۔ تو یہ لڑائی کہاں ہوئی تھی؟ کربلا میں۔ تو آج جا کے ڈھونڈو نا، کربلا پہ قبضہ کس کا ہے؟ یزید کا ہے یا حسین کا؟ کربلا پہ جھنڈے کس کے جھول رہے ہیں؟ یزید کے یا حسین کے؟ یزید کی تو قبر بھی دنیا کو معلوم نہیں ہے۔ مزبلائے دمشق، دمشق کی کوئی روڑی ہے جس کے نیچے اس کی کوئی قبر ہے، اور کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے۔ دنیا کو یزید کی قبر کا بھی نہیں پتا، میرے حسین کے جھنڈے آج بھی جھولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام،
تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات۔ افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔